السلام علیکم۔ دو تین ایشوز پہ بات کریں گے۔ ایک تو عمران خان صاحب کے نکاح کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ ابھی مزید کھل رہی ہیں، کہاں کہاں پہ جج نے جو ہے ڈنڈی ماری ہے جج صاحب نے، اس کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ روہیل کے حوالے سے ذرا بات کرنی ہے۔ اخلاقیات کے چیمپئن پارٹی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی گالی نہیں سکھائی، وہ کیا کرتی پھر رہی ہیں نون لیگ کے شیخ روہیل صاحب۔ اور اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا اطہر میر اللہ والی جو سٹوری ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ کافی ساری باتیں ہوئی ہیں کہ اطہر میر اللہ نے کے حوالے سے پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، ٹرولنگ کی ہے، یہ کیا، اس میں حقیقت کیا ہے، دوسری سٹوری جو تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ جو 51 پیج کا فیصلہ ہے وہ میں آج کل پڑھ رہا ہوں، اور جیسے جیسے جو چیزیں جو نقطے آپ کے سامنے میں پڑھتا جاؤں گا وہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے جب طلاق دی تھی تو میں نے اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ میں ریکنسلیشن ہو سکتی ہے، دوبارہ سے مفاہمت ہو سکتی ہے، رجوع جسے کہتے ہیں شرعی زبان میں، وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کی تھی، لیکن مجھے جب پتہ چلا کہ انہوں نے اچانک ہی عدت کے اس پہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ ایک تو آپ نے اپنے بیان میں خاور مانیکا صاحب نے کہا کہ میں بڑے وہ کرتا تھا، لڑائی بھی ہوتی تھی اور بہت زیادہ سخت رویہ بھی میں نے رکھا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ تو جس عورت کے ساتھ سخت رویہ رکھا، جو آپ نے اپنے حلفیہ بیان میں جو کچھ بیان کیا ہوا ہے اس کے حساب سے رجوع کرنے کا بھی، یعنی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں، یعنی اگلے بندے کا رجوع جب ہوتا ہے وہ اگلے بندے کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ رجوع یہ نہیں ہے، رجوع عمومی طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو دونوں پارٹنر چاہ رہے ہوتے ہیں یا دونوں میاں بیوی جب چاہ رہے ہوتے ہیں تو رجوع کرنے والا جو معاملہ ہے، ایک طرف سارا کچھ کرتے بھی آپ پھر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈیورس دی، آپ نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے خلا مانگی یا خلا انہوں نے کی، ڈیورس بھی آپ نے کی۔ اب ڈیورس دینے والا بندہ جو ہے وہ خود رجوع کرنے کے چکر میں تھا۔ تو کیا وہ خاور مانیکا صاحب بتا سکتے ہیں کہ جب 14 نومبر سے لے کے آپ نے 1 جنوری تک، جب تک آپ کے اوپر سرپرائز نہیں گرا تھا اس کا کہ نکاح ہو رہا ہے، اب کتنی دفعہ یا تو بتاتے کہ میں نے ویسے تو 14 نومبر کو دے دی تھی ڈیورس، اس کے بعد میں نے رجوع کیا، وہ رجوع میں نے نومبر کے اینڈ پہ کیا، پھر دسمبر میں 2 دفعہ رجوع کیا، پھر جنوری میں کیا۔ وہ کیونکہ یہ بتا نہیں سکتے تھے کہ میں نے رجوع کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اگر رجوع کرنے کی آپ نے کوشش کی تھی، آپ کی یہ والی جو آرگومنٹ ہے فیل ہو جاتی، کیونکہ جب رجوع کرنے کی آپ نے کوشش کی تو وہ رجوع کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتا سکے کہ انہوں نے رجوع کرنے کی کوشش کی 1.5 مہینے کے اندر، کیونکہ 3 مہینے اگر لگا بھی لیں تو کیا 1.5 مہینے تک آپ چپ بیٹھے رہے تھے؟ آپ 1 جنوری کے بعد پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے اب رجوع کرنا ہے، کیونکہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا، نومبر آدھا گزر گیا، 14 نومبر کو طلاق ہوئی، دسمبر پورا گزر گیا، پھر جنوری آ گیا، جنوری میں یہ سارا کچھ ہوا، تو نومبر کے آدھے مہینے میں جب آپ نے رجوع نہیں کیا، جب آپ نے جنوری کے پورے مہینے میں دسمبر کے پورے مہینے میں رجوع نہیں کیا، تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ نے رجوع کرنا تھا؟ اور اگر ان 1.5 مہینے کے اندر آپ نے رجوع نہیں کیا تو کیا آگے والے 1.5 مہینے کے اندر آپ نے پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آگے والے میں جا کے کرنا ہے؟ تو ایک دفعہ آپ نے کوئی اشارتاً کنایتاً کوئی ثابت کرے ان کی بتاتے کہ میں نے فلاں سے رابطہ کیا تھا، فلاں سے رجوع کرنے، جب اس ٹائم نہیں کیا تھا تو آپ کس ویٹ میں تھے؟ تو یہ والی جو آرگومنٹ ہے یہ جج صاحب تو بائی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ عام اس میں بائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب دوسرا انہوں نے کہا کہ مفاہمت کا پلان جو تھا کہ وہ جو بھی تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا جی میرا جو بیان ایک چلایا گیا وہاں پہ کہ بشرا بی بی بڑی پاک دامن، پاک صاف اور اچھے کردار والی ہیں، تو وہ اس وقت میری بیوی تھیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 اس میں نقطے ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ 1 جنوری کو نکاح ہو گیا، 7 جنوری کو خاور مانیکا صاحب نے ایک جگہ آ کے کہا کہ بیوی بھلے آدمی ہے، عمران خان بھلے آدمی ہے اور میری ناچاکی نہیں ہوئی اور بشرا بی بی سے زیادہ پاک دامن کوئی نہیں ہے، اور یہ طلاق کے بعد کہا تھا۔ 7 جنوری کا یہ بیان تھا، وہ طلاق دے چکے تھے نومبر میں اور یہ نکاح بھی ہو چکا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا پہلی بات۔ اب وہاں پہ اگر کچھ رپورٹر بتاتے ہیں کہ کوئی اور بیان چلایا گیا تھا جو شاید کسی رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا تھا، یہ والا ان کا اپنا ویڈیو ریکارڈ کے اوپر بیان تھا جو طلاق کے بعد والا تھا، وہ بھی وہی تھا۔ اچھا، اب وہاں پہ جو وہاں پہ چلایا گیا تو انہوں نے کہا دیا جو پہلے والا بیان ہے اس وقت میری بیوی تھی۔ اچھا، بالفرض ایک تو خیر وکیلوں کو بھی دیکھنا چاہیے، وکیلوں کو خیر اجازت تھی یا نہیں تھی، بولنے کی اجازت تھی یا نہیں تھی۔ سلمان اکرم راجہ کو جب گواہ نہیں لانے دیا گیا
تو وکیل بیچارے وہاں پہ کیا بولتے، یا وکیلوں کو بھی وہاں پہ اس نقطے کو دیکھنا چاہیے تھا، ان کو یاد ہونا چاہیے تھا، ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا. ہمیں پتہ ہے کہ کس جنوری کو انہوں نے کیا کیا بیان دیا اور نکاح کے بعد کیا کیا بیان دیے تھے. یہ تو ہر ٹی وی پروگرام میں چلے بھی ہیں. جب انہوں نے خود شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو دیا تھا تب بھی یہ چلا تھا. لیکن بالفرض اگر یہ پتہ نہیں تھا یا وکلا نے نہیں پوچھا تو جج صاحب کا کوئی کام نہیں ہے کہ اس کے اوپر جج صاحب بھی اپنی کوئی کرتے. جو کچھ خبر منیکا صاحب کہتے چلے گئے، آنکھیں بند کر کے انہوں نے اس کے اوپر اعتبار کیا. آپ کے سامنے دو کھڑے ہوئے ہیں، ایک جو ہے دو مطلب ایک حریف کھڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے. اب سابق میاں بیوی ہیں لیکن اب ایک دوسرے کے خلاف ہیں. آپ نے ایک کی تو بات پوری سنی ہے، دوسرے کی بات کیوں نہیں سنی؟ اگر دوسرے کی سنی ہے اس کے اوپر یقین کیوں نہیں کیا؟ بشرا بی بی اگر کہہ رہی ہے کہ میں طلاق ہو گئی تھی اس ٹائم پہ، تو یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے کہ میں نے بیان اس ٹائم دیا تھا. ان کا تو بیان سرعام وکیلوں کو بھی بتانا چاہیے تھا، جج کو خود بھی دیکھنا چاہیے تھا، وہاں پہ کسی نہ کسی کو بولنا چاہیے تھا. لیکن یہاں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں تھا. یہاں پہ چیزیں بالکل آپ کے سامنے ایک دونی دو دونی چار پنجابی میں جو کہتے ہیں وہ بالکل آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے نہیں کیا. اب آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف. شیخ روہیل اصغر صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ ہمیشہ یہ اس چیز کو پرائڈ لیتی ہیں، اس چیز پہ یہ لیتے ہیں کہ ہم اقدار کی سیاست کرتے ہیں، ویلیوز کی کرتے ہیں. گالیوں کے اوپر تو ہم بالکل یقین نہیں رکھتے، گالیاں نہیں سکھاتے، نہ سیکھتے، نہ کچھ کرتے، نہ الزام لگاتے. یہ تو خیر ان کا بیان ہے، میں اس چیز پہ اوپر کوئی ایگری نہیں کرتا، کیونکہ 90 کی سیاست میں جتنی گالی کا کلچر، جتنا بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کے اوپر جو الزامات لگائے گئے، ننگی تصویریں اوپر سے پھینکی گئی، وہ فوٹو شاپ کر کے پھینکی گئی، جس طریقے سے کہا گیا کہ آپ تو پیرس کی اولاد ہیں، پیرس واپس جائیں، آپ کا نماز سے کیا لینا دینا ہے. جی ہاں، یہ انہوں نے کہا ہوا ہے آپ کا نماز سے. اور جنہوں نے شیخ رشید جو اس ٹائم ساتھ تھے، وہ پتہ نہیں کیا کیا یلو کیب اور کیا کیا کہتے تھے محترمہ کو، اور جنہوں نے عابد شیر علی صاحب جو ہیں، وہ یہ ساری چیزیں جو ان کے بھانجے ہیں حالانکہ، تو جس کے لیڈر جو ہے وہ جو پارٹی ان کا لیڈر، تو ایک پی ٹی آئی کے عام ووٹر سپورٹر سے توقع کرتا ہے کہ گالی نہ نکالے، وہ گالی نہ نکالے کیونکہ ان کے لیڈر نے سکھائی ہوئی ہے. آپ اپنے بھانجے کو، آپ اپنے پارٹی لیڈر کو، آپ اپنے فلانے پرانے جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی ان کو تو سمجھا نہیں سکتے. آپ شیخ روہیل اصغر صاحب ہیں، آپ کہتے ہیں نون کا ٹکٹ بکتا ہے، تو کون سی ایسی مجبوری ہے؟ شیخ روہیل اصغر صاحب کی جو ویڈیوز ہیں کہ گالی نکالنا پنجاب کا کلچر ہے، آج انہوں نے جو قصور مارے ہیں، مکے مارے ہیں، وہ بھی دیکھ لیے. جب ووٹر کی منتیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں سیاستدان بیٹھ کے کہ کیونکہ الیکشن کا دن ہوتا ہے، اس ٹائم کے اوپر یہ تھپڑ مار رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ عام ووٹر جب یہ وزیر بن جائے، یہ ایم این اے بن جائے، تو اس ٹائم کیا کریں گے؟ ان کی آپ جس کیفیت میں ان کی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو لکھے ایبیوزو لینگویج والی، وہ سامنے آئیں گی. تو یہ ہے اصل کٹا چٹا اس اخلاق کی سیاست کا، جو یہ کہتے ہیں جو ایک پلی لینے کی یا پرائڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اطہر میر اللہ صاحب کے حوالے سے مشہور کیا کہ پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے، وہ نعرے لگ گئے، ان کے خلاف ہو گیا، یہ ہو گیا. ویسے تو نون لیگ والے اطہر میر اللہ کے خود خلاف بولتے رہے ہیں، ٹرینڈ چلاتے رہے ہیں ان کے خلاف. اب وہ پی ٹی آئی کے اوپر وہ ڈال رہے ہیں. لیکن میری جو وہاں رپورٹر سے بات ہوئی، ٹائم لائن آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی، وہاں پہ رپورٹر نے انہیں بتایا کہ کوئی نعرے بازی نہیں ہوئی، الٹا سیلفیاں لی گئی ہیں اطہر میر اللہ کے ساتھ جو وہاں پہ لوگوں نے لی ہیں. ہاں یہ ضرور تھا جب ٹیکسی کے اندر بیٹھنے لگے اس سے پہلے وہ 6-7 منٹ انہیں انتظار کرنا پڑا، تو اس وقت جو غصہ تھا ان کے لیڈر کا وہ انہوں نے کہیں نہ کہیں تو نکالنا ہے. اب وہ اطہر میر اللہ کو کچھ نہیں کہہ رہے کہ وہ ظاہر ہے ان کے سامنے ایک جج کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کہنا ہے، آئی پی ٹی آئی ہمارے لیڈر کو رہا کرو. وہ جو ایک ریئیکشن تھا وہ تو تھا، لیکن اطہر میر اللہ کی ذات کے حوالے سے انہوں نے کوئی نشانہ نہیں بنایا. یہ سب ایک میڈیا سیل جو اس کے حوالے سے کر رہا ہے، کوئی اس طرح کی ویڈیو نہیں ہے، اور تقریر انہوں نے بڑے پرامن ماحول میں کی ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آئی. ناظرین یہ کچھ چیزیں تھیں، اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.